ہمارے آج کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ قیام میں ہاتھ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جایا کرو قانتین، باادب بن کر، فرما بردار بن کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے قیام میں ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے جو ہیں وہ سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ناف کے اوپر اور سینے پر، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ ان سے ہاتھ کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اگرچہ اس پر ابھی تک کوئی حدیث مبارکہ تو نہیں ملی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ جیسا ثقہ عالم خلاف سنت عمل نہیں کر سکتا، ان کے پاس اپنے عمل کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 756، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ سنن ابی داود 757۔ جریر ضبی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑے ہوئے ناف کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 758۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی سے پکڑ کر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ سنن ابی داود 759۔ طاؤس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر ان کو اپنے سینے پر باندھ لیتے اور آپ نماز میں ہوتے۔ تو اس طرح کی اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن میں 3 طرح ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھنا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا، جہاں عام طور پر گھڑی باندھی جاتی ہے اسے کلائی کہا جاتا ہے، تو کلائی کو پکڑ کر ہاتھ ناف کے اوپر رکھ لینا۔ یا پھر تیسرا طریقہ، دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر، یعنی کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے اپنے سینے پر رکھ لینا۔ تو حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں ان میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہاتھ، جو کہ عربی میں قرآن مجید میں بھی کوہنی سمیت، یعنی کہ پورے ہاتھ کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ پھر کف کا لفظ استعمال ہوا جو کہ ہتھیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھی جائے۔ پھر کلائی کا لفظ استعمال ہوا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر ناف کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ تینوں طریقے، ان طریقوں کے ساتھ قیام میں کھڑے ہونا یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو جس کے لیے جس وقت جو طریقہ جس کو آسان، جس میں راحت ہو، جس میں آسانی ہو، تو اسی طریقے سے ہاتھ باندھے جا سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کسی کے ساتھ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض جدید دور کے لوگ انہوں نے صرف ترجمے کو دیکھ کر کہ جی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھنا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ کوہنی سمیت، یعنی کہ پورا ہاتھ لمبا،
ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی کوہنی تک نیچے رکھ لینا اور یعنی کہ دوسرا ہاتھ اوپر رکھ لینا. تو انہوں نے صرف ظاہری جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اس سے بس یہ معنی مراد لے لیا کہ جی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ ہاتھ تو کوہنی تک ہوتا ہے. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی احادیث میں یہ وضاحت، یہ صراحت موجود ہے کہ یا تو ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا جائے گا. اور یہ جو جدید دور کے کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ پورا ہاتھ کوہنی سمیت ایک دوسرے ہاتھ کے اوپر لمبا رکھ لیتے ہیں، یہ صرف ظاہری یعنی کہ انہوں نے صرف بس جو ان کو ترجمہ سمجھ آیا انہوں نے اسی کو لے لیا. تو بس اللہ تعالیٰ سب کی نماز کو قبول کرنے والا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام سے جو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی کیفیت منقول ہے اس میں دو ہیں. ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا، چاہے پھر ناف کے نیچے رکھ لیا جائے یا سینے پر باندھ لیا جائے. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لینا. تو پھر جب اس کو انسان رکھتا ہے تو پھر وہ ناف کے اوپر یا بالکل ناف پر یا ناف اور سینے کے درمیان جہاں تک بھی انسان کی طبیعت صحت ہو. مثلاً ایک انسان کا قد اتنا لمبا نہیں ہے لیکن موٹاپا ہے، اس کی باڈی تھوڑی زیادہ ہے، تو جب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے گا تو وہ ہاتھ کو زیادہ نیچے نہیں رکھ سکے گا. لیکن ایک لمبے قد کا پتلا دبلا پتلا آدمی ہے، وہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑے گا تو اس کے بازو لمبے ہیں اور جسم زیادہ موٹا نہیں ہے، تو وہ جب ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ خود بخود ناف پر یا ناف کے نیچے تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اگر انسان کلائی اپنا ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ لے تو پھر تو وہ ناف کے نیچے تک بھی رکھے جا سکتے ہیں یا سینے کے اوپر بھی آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں. تو جس طریقے سے بھی آسانی اور راحت ہو انسان اسی کے مطابق ہاتھ باندھ لے. بس شرط یہ ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز میں. دوسرا مسئلہ ہے قراءت کے آغاز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 804. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریف تیرے لیے ہے اور تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 805. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو تکبیر اور قراءت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے آپ تکبیر و قراءت کے درمیان جو خاموش رہتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں: اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کالثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 806. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سنن ابن ماجہ 807. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ الحمد للہ کثیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو یہ تین مرتبہ یہ کلمات کہے اور آگے پڑھا: اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ.
عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ شیطان کا حمز اس کا جنون ہے، یعنی کہ انسان کو کسی چیز کے پاگل پن میں مبتلا کر دینا، کسی چیز کا جنون سوار ہو جائے پھر وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے۔ نفس سے مراد اس کا شعر ہے اور نفخ اس کا کبر ہے، یعنی کہ شیطان کی طرف سے تین طرح سے انسان پر حملہ ہوتا ہے: کسی چیز کی محبت میں انسان کو جنون میں مبتلا کر دینا، یا شعر و شاعری کے ذریعے سے اس کو غفلت میں ڈال دینا، یا اس تکبر ڈال دینا۔ تو ان تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہمیں بھی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔